ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی بابرکت ذات کے لیے، ہمہ قسم کے درود و سلام آقا دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی گرامی پر۔ حاضرین مجلس، سامعین ذی احتشام، اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک مومن بندے کے لیے، مسلمان کے لیے زندگی گزارنے کے لیے تمام تر اصول، تمام تر قواعد اور ضوابط اپنے قرآن پاک میں بیان کیے ہیں۔ جس طرح کہ کل ہم نے بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ جو ایمان والے ہیں وہ ہمیشہ سیدھی اور صاف بات کریں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حسن اخلاق کا معاملہ ہو، حسن نیت کا معاملہ ہو، معاشرتی آداب ہوں، اللہ تعالیٰ نے تمام تر چیزوں کو، تمام تر اصولوں کو اپنے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے۔ تو اسی کی ایک دوسری کڑی ہے معاشرتی آداب کے حوالے سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا، کہ اے ایمان والو اجتناب کرو، رک جاؤ، کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان کرنے سے۔ گمان کیا ہے کہ بندہ اپنے ذہن میں کسی مسلمان بھائی کے بارے میں پلاننگ بناتا رہے، کچھ سوچتا رہے کہ فلاں ایسے کر رہا ہے، فلاں نے یوں کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا، بے شک یہ تمہارا بہت زیادہ گمان کرنا گناہ ہے۔ اسم ولا تجسسوا، اور کسی کے بارے میں پرکھتے نہ رہو، تجسس نہ کرتے رہو کہ فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کا عمل کیا ہے۔ اور اسی کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ فرماتے ہیں کہ کسی کے بارے میں برا گمان رکھنا، کسی کے بارے میں غلط سوچ اپنے ذہن میں رکھنا، برا گمان انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے، ختم کر دیتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ کسی مسلمان بھائی کے بارے میں یہ جستجو رہنا کہ فلاں کیا کر رہا ہے، ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، کہ کسی کے بارے میں جستجو نہ کرتے رہو۔ چوک چراہوں میں کھڑے ہو کے بندہ کھڑا ہو کے جناب فلاں کی کر رہا ہے، یار اے فلاں دا کاروبار بڑا چنگا چلا، لگدا ہے کوئی بڑا ہی ہاتھ پی گیا۔ چوک چراہوں پہ کھڑے ہو کے اپنے ساتھ دو تین ساتھیوں کو ملا کے بیٹھ کے یار فلاں کام بھی کوئی نہیں کردا، یار کوٹھی بنا لی ہے، لگدا ملاوٹ کرن لگ پیا کاروبار دے اندر، لگدا دھوکھا کرن لگ پیا، بے ایمانی کرن لگ پیا۔ حالانکہ دیکھیں ولا تجسسوا، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو چھوڑو، اپنے ہی من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، کہ دوسروں کے بارے میں تجسس نہ کرتا رہے کہ فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کے اعمال کیا ہیں۔ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو تمہارے اعمال پوچھیں گے۔ اپنے آپ کے بارے میں سوچو کہ میں کس مقام پہ کھڑا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، میری سوچ کیا ہے، میری نیت کیا ہے، میری حیثیت اور اوقات کیا ہے۔ بھائی وہ ہوتا کون ہے جو چوک چراہوں پہ کھڑا ہو کے کسی کے بارے میں یہ گمان کرتا رہے کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس چیز سے رک جاؤ۔ اور کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات اپنے قرآن پاک میں فرمائی ہے اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تین اعمال بیان کرنے کے بعد یہ بات بیان کی ہے۔ پہلی بات کیا ہے کہ کسی کے بارے میں گمان نہ کرتے رہو، بے شک تمہارا بہت زیادہ گمان کرنا تمہارے لیے گناہ ہے۔ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور دوسروں کے بارے غیبت نہ کرتے رہو، جس کے بارے میں ہم کل بات کر چکے ہیں کہ غیبت نہ کرتے رہو۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ، کیا تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ گویا کہ کسی کے بارے میں برا گمان رکھنا، کسی کی غیبت کرنا، بہت زیادہ گمان کرتے رہنا، اللہ فرماتے ہیں یہ اسی کے مترادف ہے جس طرح بندہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہو۔
اور اس سے آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا اللہ، بے شک اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ تواب الرحیم، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بہت زیادہ معاف کرنے والی ہے اور مہربان ہے۔ اب ہم اپنے معاشرے میں نظر دوڑا کے دیکھیں کہ اگر بندہ کسی کے بارے میں برا گمان رکھتا ہے، کسی کے بارے میں غلط سوچ اور نظریہ اپنے ذہن میں رکھتا ہے، تو جس بارے وہ بندہ سوچ رہا ہے اس کا ذرہ برابر بھی نقصان نہیں، بلکہ جو بندہ برا گمان رکھتا ہے اسی کا سراسر نقصان ہے۔ کیا نقصان ہے کہ ہر دفعہ، ہر مرتبہ، ہر وقت وہ اس کے بارے میں سوچتا رہے گا، یار فلاں ایسا کیوں کر رہا ہے، فلاں وہاں کیوں گیا ہے، نہ تو اسے سکون کی نیند آئے گی، نہ ہی وہ اپنی عبادات میں وہ لطف لے سکے گا، نہ ہی وہ اپنے معاملات کو درست کر سکے گا۔ اور اس کے بارے میں جو مفسرین نے لکھا ہے کہ جو بندہ بدگمانی کرتا ہے، سب سے پہلے اسے پتہ کون سا نقصان ہوتا ہے کہ اگر تو وہ جس کے بارے میں بدگمانی کر رہا ہے، اگر تو وہ اس بندے کے سامنے کرے گا تو اس بندے کی دل آزاری ہوگی، جو کہ دین اسلام میں بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ اگر کسی کی غیر موجودگی میں کوئی بندہ کوئی بات کرتا ہے، غیر موجودگی میں، تو وہ اس کے بارے میں غیبت کہلاتی ہے، جو کہ بہت بڑا جرم اور گناہ ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی بندہ کسی کے بارے میں یہ گمان رکھے یا اس پہ کوئی بات یا اس پہ کوئی تہمت لگا دے، حالانکہ وہ عیب اس میں موجود نہیں، تو پھر اس نے تہمت لگائی، یہ بھی دین اسلام میں حرام اور بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اسی طرح بدگمانی کرنے والا محض اپنی سوچ پہ نہیں رکتا، بلکہ وہ پھر دوسروں کے عیب شروع کر دیتا ہے، عیب جو ہی کرتا ہے ہمیشہ اس کی یہی سوچ ہوتی ہے کہ مجھے کسی نہ کسی طرح کسی کے عیب کا پتہ چل جائے تاکہ میں دوسرے لوگوں تک پھیلا سکوں۔ اور چوتھے نمبر پر جو اس کا بہت بڑا نقصان ہے کہ جب بندہ کسی کے بارے میں جستجو میں پڑا رہے، تجسس میں لگا رہے، برا گمان سوچتا رہے، پھر اس سے آپس میں حسد، بغض اور کینہ، اس طرح کی عداوتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے ان اللہ تعالی حرم من المسلم دمہ ومالہ وان یظن به ظن السوء۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بے شک ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور بیت اللہ سے، اللہ کے گھر سے مخاطب ہیں کہ اے بیت اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے تیری حرمت، تیری عظمت، تیری عزت کو بہت بلند کیا ہے، لیکن یاد رکھنا جو ایک سچا مسلمان ہوگا، کھرا مومن ہوگا، اس کی حرمت اللہ نے تجھ سے بھی زیادہ رکھی ہے۔ تو اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان بھائی کے لیے کسی دوسرے مسلمان بھائی کا مال اور خون اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، اور اسی طرح کسی کے بارے میں برا گمان رکھنا اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ دیکھیں ہمارے معاشرے میں بہت ساری ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ ہر بندہ کسی دوسرے بارے کے بندے میں خود ہی ذہن بنا کے بیٹھا ہوا ہے، خود ہی اپنے آپ سے گمان بنا کے بیٹھا ہوا ہے، حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ تمہارا گمان کرنا، تمہارا کسی سے حسد کرنا تمہاری نیکیوں کو ختم کر دے گا۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ اور قرآن پاک میں جو معاشرتی آداب اللہ نے بیان کیے ہیں ان کو سن سنا کر ان پر عمل کرنے کی ہمیں ہمت اور توفیق کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری تمام نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔